बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज की वीडियो है, दुबई के मुतालिक है। कुछ दुबई की तरफ से अच्छी न्यूज़ है और कुछ जो है वो बुरी न्यूज़ भी है, और ये ओवरऑल सारों के लिए हैं। तो दोनों चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो दुबई अभी जो लोग जा रहे हैं विज़िट वीज़ा पे और या जिन्होंने जाना है तो वो ज़रूर देखें वीडियो को। और जो 6 कैटेगरी के उन्होंने न्यू वीज़े स्टार्ट किए हैं दुबई ने, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि दुबई जो है वो जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी न्यू कैटेगरी के वीज़ों की, जो कि अप्रैल में अनाउंसमेंट हुई थी और अभी तक उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ था। अब प्रॉपर जो है वो 1 सितंबर से उसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो जाएगा, 1 सितंबर 2022 से। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो है मतलब यानी कि बुरी न्यूज़, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर आपके साथ अच्छी न्यूज़ डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आप सब भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। एक दुबई वाहिद कंट्री था जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया को जो विज़िट वीज़ा दे रहा था, वो आपको पासपोर्ट पे सिर्फ विज़िट वीज़ा देता था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यानी कि आप वो बैंक स्टेटमेंट दें, आप होटल बुकिंग दें, इस तरह की चीज़ें दें, आप शो मनी दिखाएं। एक वाहिद दुबई था ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। अब दुबई ने चेंजिंग कर दी है, अब आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगी विज़िट वीज़ा के लिए और होटल बुकिंग भी देना पड़ेगी, और जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे दुबई के, वहाँ पे आपको शो मनी भी दिखाना पड़ेगी। ये बात अपने ज़हन में रख लें, इसके बगैर आपका दुबई का वीज़ा नहीं लगेगा। ये तो होगी एक बैड न्यूज़। पहले स्टार्टिंग में इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ सिटीज़ को ब्लॉक किया, बैन किया, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ सिटीज़ को ब्लॉक किया, बैन किया। अब इन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दिया वो ये कर दी है कि आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, बैंक स्टेटमेंट भी देना होगी और साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी देना होंगे। लेकिन इन पे प्रॉपर जो काम स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि सुबह से हो रहा है, 1 सितंबर से। दूसरी चीज़ आ जाती है कि दुबई के जो 6 कैटेगरी के न्यू वीज़े हैं वो कौन कौन से हैं और वो किन लोगों को मिलेंगे, हर एक बंदे को मिलेंगे या सिर्फ जो है वो चंद लोगों को मिलेंगे। तो उनमें जो कैटेगरीज़ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ग्रीन वीज़ा एक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है दुबई का। ग्रीन वीज़ा किन के लिए? ग्रीन वीज़ा होगा उनके लिए जो बंदा ऑलरेडी दुबई में मौजूद होगा और वो अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो ये ग्रीन वीज़ा 5 साल का होगा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा और 5 साल तक उनकी फैमिली जो है उनके अपने यानी कि उनके पास रह सकती है, ठीक है। और जब मर्ज़ी आए जाए मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 5 साल के लिए वैलिड होगा और 5 साल वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कि उन्होंने शर्त रखी है, अब शर्त देख लें कि जो बंदा आपका यानी कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी फैमिली को, मैं दुबई में मौजूद हूँ, मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये है कि मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरी मंथली जो इनकम है वो कम से कम 15,000 दिरहम हो, तब आप ग्रीन वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 दिरहम अगर मेरी सैलरी होगी, अगर मैं छोटा मोटा बिज़नेस करता हूँ, यानी कि मंथली मेरी 15,000 इनकम होनी चाहिए, तो मैं अपनी फैमिली को 5 साल के वीज़े पे दुबई बुला सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। ये तो हो गया ग्रीन लाइन वीज़ा। अब आ जाते हैं जो दुबई का ऑलरेडी एक वीज़ा चल रहा है, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इसका ये था कि इसके लिए पहले आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती थी, यानी कि आपको वहाँ पे दुबई के अंदर से किसी न किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत होती थी। वहाँ पे आपको कोई ना कोई बंदा इस तरह का हो जो अपना फ़ोन नंबर दे या अपना एड्रेस दे, वो देना पड़ता था, जिसके जब आप फ़ाइल यहाँ पे सबमिट करवाते थे फ़ाइल अपनी, तो वो फिर आपकी फ़ाइल जो है वहाँ पे वो वेरिफिकेशन करते थे, उसके लिए वो कॉल करते थे आपके यानी कि उस बंदे को जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता था, ठीक है। अब 1 सितंबर के बाद वो आपको ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्सर नहीं होगा, उसके लिए आपको स्पॉन्सर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी होटल बुकिंग करवाएं,
آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں, آپ کی فلائٹ کروائیں, ٹھیک ہے. اور ہوٹل بکنگ کا ایڈریس جو ہے, جہاں پہ آپ اسپانسر کا ایڈریس دیتے تھے وہاں پہ ہوٹل بکنگ کا ایڈریس دے دیں, ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنی چینجنگ انہوں نے نہیں کی. پھر آ جاتا ہے جاب سیکر ویزا. جاب سیکر ویزا جو ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا, بیسیکلی دبئی جو ہے وہ تقریباً کوئی 400-500 جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے مختلف جگہوں سے یعنی کہ انٹرنشپ پہ لوگوں کو بلائیں گے. یعنی کہ پاکستان کی بھی ان یونیورسٹیوں میں کچھ یونیورسٹیاں ایڈ ہیں, شامل ہیں, ٹھیک ہے. ان کو انٹرنشپ پہ بلائیں گے اور وہاں پہ جو ہے مطلب یعنی کہ وہ آئیں گے لوگ, آنے کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ اپنا کوئی ڈپلوما شوما وہاں پہ اگر انٹرنشپ پہ کام کرنا چاہیں وہ کام کر سکیں گے. اور جو یہ جاب سیکر ویزا ہوگا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو دبئی میں صرف جاب کے لیے جاتے ہیں, یعنی کہ جن کو وہاں پہ جاب کی ضرورت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ 3 منتھس کا جو وزٹ ویزا ہوتا تھا اس پہ آپ ٹریول کرتے تھے اور وہاں پہ جاب سرچ کرتے تھے, اور جاب سرچ کرنے کے بعد اگر آپ کو جاب مل جاتی ہوتی تھی پھر آپ دبئی کو چھوڑتے تھے, اپنے ملک آتے تھے, اور پھر وہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو اسپانسر کرتی ہوتی تھی, آپ کے لیے ویزا نکلواتی ہوتی تھی. اب وہ سین نہیں ہوگا. آپ کے پاس جو یہ جاب سیکر ویزا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو دبئی سے واپس اپنے ملک نہیں آنا پڑے گا, یہ کنورٹیبل ہوگا. وہاں پہ جس کمپنی کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے, جس کمپنی میں آپ کی جاب ہو جاتی ہے, اس کمپنی میں آپ کو جو ہے وہ کمپنی آپ کا یہی جو ویزا جاب سیکر کا ویزا ہے اس کو کنورٹ کر دے گا, ٹھیک ہے, اپنے یعنی کہ ویزا میں, ورک ویزا میں. یہ جاب سیکر جو ویزا ہوتا ہے یہ 3 منتھس کا ہوگا اور 3 منتھس کے لیے مزید ایکسٹینڈیبل ہوگا, یعنی کہ آپ اس کو 3 منتھس کے لیے ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو 3 ماہ میں جاب کہیں پہ نہیں ملتی تو آپ اس کو وہاں پہ رک کے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں مزید 3 ماہ, یہ ان کے لیے ہوگا. اسی طرح انہوں نے 2-3 کیٹیگری کے اور ویزے جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں, ان میں بزنس ویزے بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ گولڈن ویزا جو پہلے آلریڈی چل رہا ہے اس میں انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان کی شرطیں ہوتی تھیں وہ انہوں نے کم کر دی ہیں, یعنی کہ اچھی نیوز بھی ہیں اور بری نیوز بھی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی ہمیں تکلیف ہوئی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ جو بینک سٹیٹمنٹ انہوں نے مینشن کی ہے جو وزٹ ویزا کے لیے, کیونکہ دبئی کا ویزا جو ہوتا تھا 1 منتھ کا, 2 منتھ کا, 3 منتھ کا, وہ 2-3 گھنٹے میں ویزا نکل آ جاتا تھا. آپ صرف پاسپورٹ دیتے تھے, اسکین کر کے فوٹو دیتے تھے, یہ چیزیں دیتے تھے, وہ اپلوڈ وہ سبمٹ کرواتے تھے اور آپ کو ویزا مل جاتا تھا, یا میکسیمم 3 دن کے اندر ویزا مل جاتا تھا. اب آپ کی پراپر وہ ویریفیکیشن کیا کریں گے. یہ انہوں نے فیصلہ کیوں کیا, کس وجہ سے کیا؟ پاکستانی میں معذرت کے ساتھ میں ایک بات کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کو ہو سکتا ہے دکھ بھی لگے. پاکستانی جو لوگ ہیں یہ جہاں پہ جاتے ہیں یہ ضرور کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑتے ہیں. اب پاکستانی یہاں سے وزٹ پہ جاتے ہیں. میں اس چیز کا گواہ ہوں, میں نے ملیشیا میں یہ چیزیں دیکھی ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کا ایریا ہے ملتان والی سائڈ سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ, کاؤنٹر سیٹنگیں کروا کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ پہنچنے کے بعد جس طرح پاکستان میں یہ ایک طرح کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, سسٹم بنا ہوا ہے, ایک بزنس بنا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو بیکاری نظر آئے گا. یعنی کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں وہاں پہ بھی بیکاری, آپ کچھ لے رہے ہیں وہاں پہ بھی بیکاری, آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہاں پہ گاڑی کے شیشے کو ٹک ٹک وہاں پہ بھی بیکاری. یہی سین انہوں نے بار اب کر دی ہے. یہاں سے وزٹ ویزے لیتے ہیں, وزٹ ویزے لینے کے بعد وہاں پہ جا کے یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. سڑکوں پہ مختلف اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, گاڑیوں کے پاس آ جاتے ہیں. کوئی وہاں پہ جس طرح پاکستان میں گھروں میں لوگ آتے ہیں جی کہ ہم کسی مدرسے کی طرف سے آئے ہیں تو ہمیں ہاتھ میں صورت پکڑی ہوتی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انہوں نے صورت ان کے پاس ہوتی ہے, وہ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بیچنے کے لیے ہیں, وہ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. ملیشیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ پاکستانی اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے مختلف اللہ کے نیم جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں. وہ ہر گاڑی کے پاس جاتے ہیں, یہ لے لیں جی آپ, یہ اللہ کا نیم ہے. یعنی کہ جو پاکستان میں جس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں اسی طرح کی حرکتیں انہوں نے اب بار کرنی شروع کر دی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے مزید سختی کرنی شروع کر دی ہے پاکستانیوں کے لیے. تو ہماری یہ ریکویسٹ بھی ہے, ہم بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر کوئی کنٹری بچی ہوئی ہے نا جو ہمیں آسانی سے ویزا دے دیتی ہے تو اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. پھر یہ وہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہوتے ہیں ان میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں, ان کے قانون کو فالو نہیں کرتے. تو ان چیزوں کی وجہ سے دبئی گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ اب وہی آئے گا
جو یعنی کہ جس کے پاس پراپر ڈاکومنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کے پاس پراپر جو ہے ہر چیز ہوگی، وہی دبئی کے لیے آئے گا۔ اب ان چند لوگوں کی وجہ سے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے، آسانی سے ویزا ہی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، بیچارے جو ہے وہ ان کے لیے جب ایک ان پڑھ بندہ، یہاں پہ لوگ دبئی تو لوگ جوگر شوگر پہن کے سارا کپڑے پہن کے، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہوتا تھا نا۔ اب جب امیگریشن والے کہیں گے کہ ہاں بھی شو منی دکھاؤ، جس طرح کا ملیشیا کا سین یا دوسری کنٹری کا ہے، وہ کہیں گے شو منی دکھاؤ یا اس طرح کی چیزیں دکھاؤ، تو بندہ وہاں سے ڈپورٹ ہوگا۔ تو اسپیشلی طور پہ ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ یار یہ جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو اس طرح کی، ان سے باز آ جاؤ، کم سے کم یار آپ لوگ وہاں پہ جا کے محنت کرو، پیسے کماؤ۔ آپ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، مانگنا شروع کر دیتے ہو وہاں پہ، ہر جگہ پہ، ہر چوک میں، ہر اشارے پہ، ہر جگہ پہ آپ کھڑے ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ عورتوں نے برقعے پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو بندے ہیں وہ انہوں نے اتنی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، شرم ان کو ذرا نہیں آتی۔ میں تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، میرے اس معاملے پہ کسی نے میرے اوپر کیس کرنا تو وہ کر لیں، نو پرابلم۔ آپ لوگوں کی حرکتیں اس طرح کی ہیں وہاں پہ، جو ہے میں نے معذرت بھی کی آپ سے کہ آپ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اب دیکھو یہ کتنے سخت قانون ہو گئے ہیں صرف دبئی کے لیے، آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں انہوں نے دبئی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہیں، 1 ستمبر سے ان کے اوپر پراپر جو ہے وہ عمل شروع ہو جائے گا، یہ سروس بھی وہ دینا شروع کر دیں گے۔ 1 ستمبر سے پہلے تک وہ نارمل روٹین ہی ہے جس طرح پہلے آپ کے ویزے نکل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔